ڈاکٹر سندس، ایم او یو بن گیا، اس پر سائن ہو گئے، اس کو سیلیبریٹ کر لیا گیا، ٹھیک ہے. اب دونوں طرف سے الزام لگائے جا رہے ہیں کہ ایم او یو کی خلاف ورزی ایک پارٹی نے کی، دوسری کہتی دوسری پارٹی نے کی. آپ کے خیال میں ایم او یو کو بریک کس نے کیا؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی پھر بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، کیا وہ طاقت کے بل بوتے پر آبنائے ہرمز کو کھلوا سکتے؟ دیکھیے جی، دس از ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ ایم او یو کی افادیت کتنی رہی ہے. مشتبہ خامنہئی صاحب کے حالیہ بیان کے تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے سگنیچر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے سگنیچر کی اہمیت ہوتی تو شاید اس ایم او یو کے معاہدے کی جو ہے اس طرح سے خلاف ورزی بھی نہ کی جاتی اور مذائقہ قسم کی صورتحال بھی اس کے بعد سامنے نہ آتی. مفاہمتی یادداشت کا مطلب ہی یہی تھا جناب کہ جو 60 دن دیے گئے تھے اس پر دیکھنا یہ تھا جناب کہ یہ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی گئی ہیں، کون سا ملک اس میں کس حد تک کمفرٹیبل ہے اور کون کس حد تک کمفرٹیبل نہیں ہے، کس حد تک جو ہے وہ اس پہ سنوائی ہوگی اور دونوں ممالک اپنے اپنے ملکوں کے آگے، لوگوں کے آگے کس طرح سے فیس سیونگ کرتے ہوئے کس طرح سے مناتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا جناب کہ شک نمبر 1 سے لے کر 5 تک ایک لبنان پر حملے نہیں کیے جائیں گے. سب سے پہلے تو خلاف ورزی یہاں پر کی گئی، لیکن شک نمبر 5 جو کہ آبنائے ہرمز کی پتلی سی پٹی پر یہ تاحال سلسلہ پھنسا ہوا ہے، اس میں جناب کہ کھلا ہی رہے گی، بین الاقوامی شرح ہے اور کسی کی بھی جو ہے اس پر اجارہ داری نہیں رہے گی. لیکن ایران نے یہ کہا جناب کہ ٹھیک ہے آپ گزریں، لیکن آپ یہاں سے نہیں تو یہاں سے گزریں اور آپ بس گزریں، فری آف کاسٹ گزریں، لیکن بس ہماری اجازت سے گزریں یا ہمیں اطلاع دے کر گزریں. تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھئی بات تو یہ تھی، لیکن بعد میں ایران نے اس کو اس طرح سے لیا اور امریکہ نے اس طرح سے لیا. تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی ہے شک نمبر 5 کی وجہ سے، میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ممالک اپنے ہرمز کے اوپر سے اپنا کنٹرول ہٹانے کے حوالے سے جو ہے وہ شاید اتنے سے ریجڈ تھے اور فلیکسیبل نہیں تھے، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاسداران انقلاب زیادہ ریجڈ رہا ہے، کیونکہ RIGC نہیں چاہتا کہ اس کی جو اجارہ داری ایران کے اوپر ہے وہ بھی ہٹے، اور اس طرح سے امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کو دنیا کے آگے کہ جن وجوہات کی بنا پر اس جنگ کا آغاز کیا گیا تھا شاید وہ آبنائے ہرمز لے کر سائڈ پہ ہوں، ورنہ ان کے تو کوئی بھی مقاصد پورے نہیں ہوئے ہیں. تو ایران کو جو ہے وہ RIGC کو اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے، امریکہ کو فیس سیونگ کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز نہ چھوڑنا منظور تھی. تو یہاں پر ہلکا سا جو کہا جاتا ہے جناب کہ ایران کی اس بات کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوا کہ نہیں آپ گزریں مگر آپ ہماری اجازت سے گزریں. امریکہ کے فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جو شہید یہاں پر ہو رہے ہیں، گلف کنٹریز میں بھی اور ایران کے اندر بھی. ایران تاحال اپنی طویل المدتی جنگ کے لیے، اپنی شہادتوں کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ اب تک 16 فوجی اس کے جو ہلاک ہو چکے. ڈاکٹر سندس، لیکن نقصان تو خلیجی ممالک کا ہو رہا ہے، نقصان تو پوری دنیا کا ہو رہا ہے. خلیجی ممالک کی آپ کو کیا پوزیشن نظر آتی ہے؟ ان کو تو سیکیورٹی امبریلا امریکہ نے پرووائڈ کیا ہوا تھا، لیکن وہاں پر تو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اب وہ پریشان ہیں، آبنائے ہرمز بھی بند ہے. کیا خلیجی ممالک امریکہ کو کنونس کر پائیں گے کہ جناب آپ حملے نہ کریں، آپ اس کو حملہ کرتے ہیں اور وہ جواب پہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں اور اصل نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے؟ خلیجی ممالک کیا کسی لیول پر اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، خلیجی ممالک کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا امریکہ. یہ تو ببل تھا جو کہ برسٹ ہو چکا ہے اس جنگ کے آغاز سے ہی. تو خلیجی ممالک جو ہے وہ بالکل اس مغالطے کا شکار نہیں ہے کہ کرنٹلی یا نیئر فیوچر بھی کبھی بھی جو امریکہ کی دوبارہ وہ طرف کبھی بھی نہیں دیکھیں گے اپنی سیکیورٹی کے لیے. اور اردن جو سب سے ایک سیف زون تھا امریکہ کے، سب سے سیفسٹ جو فوجی اڈہ تھا وہ امریکہ کا وہ اردن میں تھا. اس کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی خلیجی ملک ہے جو ہے عرب ملک کسی بھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہے کہ جناب ان کے اوپر حملے نہیں کیے جا سکتے. اور ایران بھی کیوں نہ کرے، مطلب ایران کے اوپر جہاں سے حملے کیے جا رہے ہیں وہ تو واپس ریٹیلیٹ کرے گا، وہ تو واپس اس کے اوپر اٹیک کرے گا. امریکہ کو جو کہ براہ راست اس کے اوپر حملے نہیں کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکن فوجیوں کو نہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، امریکن اڈوں کو، لیکن جو میزائل پروگرام سسٹم کے لیے امریکہ فوج کے، امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو عراق کے اندر طویل ترین جنگ کے بعد جو ہے وہ اتنی بری طرح تھک چکا ہے کہ اس کے لوگ جو ہے اپنے فوجیوں کو کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ کی وجہ سے نشانہ نہیں بنانے دینا چاہتے ہیں. تو 16 فوجیوں کی ہلاکت پورے امریکہ کو ہلا دینے کے لیے بہت کافی ہے. اور ابھی دوبارہ سے اسکلیشن کے بعد جو ہے وہ ایک امن معاہدہ ہوا، سو کالڈ پیس ڈیل ہوئی، پھر 3 فوجیوں کی ہلاکت نے پورے امریکہ کو دوبارہ سے ہلا کر رکھ دیا ہے. تو مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اب ان 3 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد جو ہے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے آگے فیس سیونگ کرنا تقریباً ناممکن ہے جناب، کہ کیوں دوبارہ سے آپ عراق کی طرح ایک طویل المدتی جنگ میں گھسیٹ رہے ہیں امریکہ کو، جبکہ کسی بھی طرح اٹس ناٹ اونلی کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں.
بلکہ امریکہ کی اپنی دیکھیں جو عسکری جو قیادت ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ وہ کتنا ہی ملیٹریلی اسٹرانگ کیوں نہ ہو ایران سے، لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. جو ان کے میزائل جو ہیں وہ اس جنگ میں جو ہے وہ نشانہ بن چکے ہیں، جو استعمال ہو چکے ہیں، اس کو دوبارہ بنانے کے لیے بھی امریکہ کو کتنا ٹائم لگے گا. اور ریورس انجینئرنگ کے ذریعے جو امریکہ کا جو ٹیکنالوجی ہے، جو میزائلز ہیں جو ایران تک پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈی کوڈ کر کے جو ہے اگر وہ دوبارہ رشیا اور چائنا تک جا رہے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہے جناب، کہ اگر ایران کی ریسرچ لیبارٹریز میں اس وقت وہ موجود اسرائیلی اور امریکن جو میزائلز ہیں، اگر وہ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے ان کی انفارمیشن ڈیکوڈ کر کے رشیا چائنا تک چلی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی سر نے بالکل وجہ فرمایا کہ رشیا اور چائنا کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایران کسی بھی طرح سے جنگ ہارے. تو ایران کے پیچھے یہ دو اسٹرانگ ممالک کی سپورٹ کا، پاکستان قطر کی ثالثی، یہ سب ایران کے پارٹ پر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایران اگین وہی بات کے شہادتیں دینے کے لیے طویل المدتی جنگ کے لیے تیار ہے. اگر اس وقت کسی بوکھلاہٹ کا شکار ہے ویری فرسٹ ڈے سے، تو وہ اب دیکھیں یہ جو مارکو روبیو کی جانب سے اور امریکن سیاسی قیادت کی جانب سے یہ جو بات آ رہی ہے کہ جناب ایران جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے گاہے بگاہے سے مذاکرات کرنے کی، اور ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم ریٹیلیٹ کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ جو بارہا جو ڈھکی چھپی انڈائریکٹ بات نیگوسیشن کی دوبارہ آ رہی ہے، امریکہ کی جانب سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، امریکنز ہی چاہ رہے ہیں جناب کہ دوبارہ سے اس کا فائنل سولوشن یہی ہے. ڈاکٹر سندر، مڈ ٹرم الیکشنز بھی آنے والے ہیں اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ مڈ ٹرم الیکشن سے کافی پہلے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سا ان کا پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے لوز کیا ہے. اب اگر یہ جنگ مڈ ٹرم الیکشنز تک چلتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے امریکہ میں؟ ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ کرنا چاہتے تھے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے، ابھی بھی وہ اس اون کو کسی کروٹ بالکل بٹھانا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ڈیموکریٹس اسرائیلی لابی جو بہت اسٹرانگ ہے وہاں پہ، 4 ریپبلکنز اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد میں جو لوگ ان کے حامی تھے، ان کے اپنے ووٹرز، ان کے اپنے سپورٹرز جو کافی حد تک سٹیپ بائی کر گئے ہیں. تو ان کی سیاسی قیادت، ان کی یو ایس پریزیڈنسی، میں تو کہتی ہوں جناب اٹس ناٹ جسٹ ڈونلڈ ٹرمپ، یو ایس پریزیڈنسی جتنی پورا شیک ہوئی ہے کہ اگر یو ایس پریزیڈنٹ کسی معاہدے کے اوپر دستخط کرے اور پھر اس معاہدے کی دھجیاں بار بار جو ہے وہ بکھیری جائیں، تو یہ اٹس اے سلیپ آن امیریکاز ہیجمنی، اٹس اے سلیپ آن امیریکاز فیس جناب. کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا ملک بار بار MAO کرے، بار بار اپنی ہی بات سے ہٹ جائے. تو اب جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں، امریکن سینیٹرز ہیں، وہ چاہتے ہیں جناب کہ امریکہ کے بارہا ڈونلڈ ٹرمپ کی توسط سے مذاق اڑنا بند ہو جائے. ٹھیک ہے، تو مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے امریکہ تو سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی سیاسی قیادت ہی بچانی تھی اور بچانی ہے، اور وہ بچاتے رہیں گے جب تک کہ مزید ایک بھی امریکی فوجی کی جب لاش واپس جاتی ہے ہلاک ہونے کے بعد تو پورا امریکہ اس سے ہل کے رہ جاتا ہے. تو مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے اب وہ بھول گئے ہیں کہ زوران ممدانی کے وہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے، وہ بھول گئے ہیں کہ کس قسم کے انٹرنل ایشوز کا شکار تھے، کیونکہ اب ان کو امریکہ کا جو ایک امیج تھا دنیا کے آگے وہ بچانا ہے، مقصود ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ کتنی انٹرنلی ان کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے کتنی زیادہ خود شیک ہوئی ہے کہ آپ نے ان سے اختیارات واپس لے لیے. ہم نے دیکھا پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کے جو کتنے متضاد بیانات ہم نے تھرو آؤٹ 4 to 5 months ہم نے دیکھے کہ وہ ایک پیج پر نہیں ہے. تو ابھی ہم نے دوبارہ سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سے نہیں لگایا تھا، ہم نے ان کے وزارت دفاع کی اسٹیٹمنٹ کی جانب سے لگایا تھا کہ اگر ان کی وزارت دفاع کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات میں کوئی ویٹیج ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی بات میں ویٹیج ہمیں نہیں نظر آیا تھا، لیکن وزارت دفاع کی بات میں. تو اگر آپ کا پینٹاگون، آپ کی وزارت دفاع بھی اس جنگ میں دوبارہ سے انوالوڈ ہو رہی ہے تو اٹ مینس کہ ریڈ زون میں داخل ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی وہی بات ہے جناب کہ امریکہ فوجیوں کی ہلاکت ہو، اپنے میزائل پروگرام سسٹم کا دوبارہ سے خراب ہونا جو ہے، یا پھر اپنی جو ان کی جو لاگت آ رہی ہے اس جنگ میں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کو مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے نیئر فیوچر کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ دوبارہ بیٹھ کر اس کو ختم کرنا ہی ہوگا. اس کے علاوہ امریکہ کے پاس اور کوئی سولوشن اور کوئی چارہ نہیں ہے.